बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अर्सलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं जो आपके सामने रखनी है ताकि आप भी आगाह रहें, आप भी बाखबर रहें। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि आइंदा जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो नाज़रीन, मरीम नवाज़ और इमरान रियाज एक मरतबा फिर आमने सामने हैं और मरीम नवाज़ ने क्या एक जो है वो बुज़दिलाना काम किया है इमरान रियाज के हवाले से, ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मरीम नवाज़ की हेल्थ केयर के हवाले से एक जो अपडेट है वो आपको मैं बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का हेल्थ कार्ड था, यानी वो जो सेहत कार्ड था जिसके ऊपर बहुत सारे गरीब, बहुत सारे जो है वो लाचार लोग जो है वो अपना इलाज मुआलजा करवा रहे थे और बाकायदा तौर पे बाइज़्ज़त तौर पे फुल फैसिलिटेट हो रहे थे। अब उसके हवाले से मरीम नवाज़ का क्या एक भोंडा जो है वो एक फ़ैसला आया है वो आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा जवेद लतीफ़ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं और बहुत अहम फैसलों में हमें नज़र आते हैं, अब उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सर है उसको शर्म से झुका दिया है। और फिर इसके अलावा जी मेरे पास एक ख़बर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खुद अपने आप के साथ जुल्म किया है, जो मखसूस नशिस्तों का एक फ़ैसला आया है, मखसूस नशिस्तें अब उनको नहीं मिल रही। पेशावर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला जारी किया है और इसको उनकी तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। अब इससे पीटीआई को नुकसान क्या होगा और पीटीआई ने ये जानबूझ के क्यों किया, और यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहा जाए कि उनकी नाअहली है तो ये कैसे, ये मैं आज आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा असद तूर जिनकी आज ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर थी, जब समात के लिए वो तमाम लोग आए तो अदालत में ये कहा गया कि जो तफ्तीशी है वो बीमार है और वो पिम्स हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक जो है वो दरख्वास्त ज़मानत को मज़ीद प्रोसीड नहीं किया जा सकता। लेकिन मरीम नवाज़ और इमरान रियाज के हवाले से मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ ने जो है वो कहा था कि मेरी करप्शन जो है वो रेड लाइन है, तो जिसके ऊपर इमरान रियाज खान ने ये कहा था कि मरीम साहबा आपने कहा है कि मेरी करप्शन रेड लाइन है, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि आप कहाँ कहाँ करप्शन कर रही हैं। और पिछले दिनों जो आपने देखा होगा कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के हवाले से उसकी जो है वो तज़यीन व आराइश और उसकी मरम्मत के लिए जो कुछ फ़ंड जारी हुए थे उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये ख़बर जो है वो इमरान रियाज खान साहब ने दी थी। अब उसके ऊपर जी मरीम नवाज़ साहबा को जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश है। अब मरीम नवाज़ साहबा उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे कार्रवाइयाँ तो नहीं करवा सकती, यानी वो बिल्कुल जो है इस वक्त इस निज़ाम को जो है वो नहीं मज़ीद छेड़छाड़ कर सकती, क्योंकि इमरान रियाज खान के हक़ में बोलने वाली आवाज़ बहुत इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। तो मरीम नवाज़ साहबा अब क्या कर रही हैं? अब एक जानब जो है वो इमरान रियाज खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं करप्शन, अगर आप कहती हैं कि करप्शन आपकी रेड लाइन है तो जहाँ जहाँ करप्शन होगी मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि दूसरी कोई गलत बात क्या है कि यानी वो तो आपकी हेल्प कर रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब आपके बयानिए को, आपके मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा तो है कि जब जब आप करप्शन यहाँ पे होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, तो अगर आपकी रेड लाइन है तो आप उसको ज़रूर जो है वो क्रॉस ना होने दीजिए किसी को। तो मरीम नवाज़ साहबा, ये इमरान रियाज खान साहब के एक मूव है, लेकिन दूसरी जानब मैं आपको मरीम नवाज़ साहबा की एक जो है वो मूव दिखाऊँगा, उनका टेक दिखाऊँगा, बताता हूँ तो आप जो है वो ज़रूर हैरान रहेंगे। यानी अब मरीम नवाज़ साहबा ने ये किया है कि उनको अब बुनियादी सहूलियात से मरहूम जो है वो करना शुरू कर दिया है। अब कैसे महरूम करना शुरू कर दिया है देखें। अब जो इमरान रियाज खान साहब का घर है वो एक डिफेंस साइड पे है, मिल्लत ट्रैक्टर के मुलाजमीन की एक सोसाइटी है वहाँ पर है, और वहाँ पर जो है वो इमरान रियाज खान साहब ने पिछले दिनों जो है वो वाईफाई यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन वो जो PTCL है उसको जो है वो एक दरख्वास्त दी थी कि मेरे घर में जो है वो इंटरनेट की जो है वो कनेक्शन किया जाए, मुझे वाईफाई दिया जाए, मुझे वाईफाई डिवाइसेस यानी पूरा कनेक्शन लेने की उन्होंने बात की। तो अब मरीम नवाज़ साहबा ने बाकायदा तौर पे PTCL को रोक दिया है कि आपने इमरान रियाज खान के घर में इंटरनेट जो है वो नहीं प्रोवाइड करना। अब ये मैं ख़बर को ऐसे नहीं दे रहा, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर हो रही है, पंजाब के अंदर हो रही है, और इमरान रियाज खान साहब के जो बहुत करीबी दोस्त हैं, वकला हैं, वो ये बात बाकायदा तौर पे कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब उनसे PTCL वालों से बातचीत की गई, यानी उनसे पूछा गया तो कि क्यों नहीं आप इसको लगा के दे रहे, क्यों आप पेंडिंग पे पेंडिंग डाले जा रहे हैं, तो आपने अब क्यों नहीं इसको जो है वो जारी किया इमरान रियाज खान साहब को वाईफाई वगैरह। तो उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है, और इजाज़त किसके लिए नहीं है, यानी इमरान रियाज खान कोई दहशतगर्द तो है नहीं है
کہ ان کے خلاف یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یا اسپیشل کوئی انسٹرکشنز آئی ہو گورنمنٹ کی جانب سے. اب باقاعدہ طور پہ یہ جو سارے ہتھ کنڈے ہو رہے ہیں یہ پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں اور میری محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کی جو گورنمنٹ کے اندر ہو رہے ہیں. یعنی ایک طرف جو عمران ریاض خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کرپشن میں جو وہ کرپشن کو بے نقاب کرنے میں آپ کی ہیلپ کروں گا, اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ ان کی انٹرنیٹس بند کر رہی ہیں. بہت ہی افسوس کن ہے, بہت ہی چھوٹی چیز ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو وہ مریم نواز صاحبہ کا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو ایک انہوں نے آج ایک بڑا عجیب قسم کا کارنامہ سر انجام دیا, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ جاوید لطیف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ آپ نے چونچا کی تو ہم آپ کا وہ حلقہ کھول دیں گے. کون سا حلقہ؟ نواز شریف صاحب والا حلقہ, جس میں یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہوئی ہیں اور آپ نے بہت بڑا دھاندلا کیا ہے اور اس دھاندلے کے نتیجے میں آپ جیتے ہیں. تو جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو کہیں بات نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف اور عام عوام یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ زیادہ چونچا کی تو ہم آپ کا وہ حلقہ کھول دیں گے اور آپ کے تمام تر وہ پول کھول دیں گے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے بیان کیوں دیا ہے, لیکن یہ بیان انہوں نے دیا ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے. اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مضحکہ خیز ایک بات ہے کہ جاوید لطیف صاحب, اور اب یہ نہ صرف پہلے اپوزیشن کے لوگ اور وہ لوگ جن کو جتوایا گیا تھا وہ یہ باتیں کر رہے تھے, لیکن اب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کس سیٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, وہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی سیٹ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا. میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بغیر بالکل فارغ ہے. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے کہ اگر یہ ساری انسٹرکشنز ان کی ہیں تو دیکھیں عمران خان صاحب بہت اچھے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, لیکن ان کو پاکستانی سیاست کی سمجھ نہیں ہے. یہ میں ہمیشہ سے میرا ٹیک رہا ہے کہ پاکستانی سیاست کی ان کو سمجھ نہیں ہے. اب انہوں نے وہ سنی اتحاد کونسل والے معاملے میں, یعنی وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جب انہوں نے سنی اتحاد کونسل سے الحاق کیا تھا تو میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ پاکستان یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے یہ باقاعدہ طور پہ کوئی پارلیمانی جماعت نہیں ہے. یعنی انہوں نے کوئی الیکشن جیتا نہیں ہے, وہ خود ان کے جتنے بھی ممبرز ہیں, یعنی ایک سیٹ ان کو جو تھی جو ان کے اندر شامل ہوئی تھی سنی اتحاد کونسل کی, چاہے ان کے اپنے لوگوں کی تھی, وہ بھی سنی اتحاد کونسل کے الیکشن خود وہ اس جماعت سے یا اس ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑے تھے. اب وہ باقاعدہ طور پہ خود آزاد الیکشن لڑے اور پھر اس کے بعد شامل ہو رہی ہیں. وہ تو خود پاکستان تحریک انصاف کی طرح جو ہے وہ تھے. تو اب میں نے وہاں پر اس ٹائم یہ کہا تھا, آپ کو میرے ویلوگز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس ٹائم یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی گلے کی ہڈی بن سکتا. تو اب آج دیکھ لیجئے کہ مسجد وہ جو کا وہ ایک پارٹی تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اتحاد نہیں کیا, کیونکہ جی وہ شیعہ جو ہے وہ پارٹی ہے اور یہ ملک کے اندر ایک نیا جو ہے وہ قسم کا انتشار نہ پیدا ہو جائے. عالمی قوتیں کیا کہیں گی کہ آپ جو ہے وہ دو پارٹیز کو جو ہے وہ آپ ایک خاص قسم کے جو ہے وہ مسلک کو جو وہ آگے لے کے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر الحاق نہیں کیا, اور وہ تو ایک پارلیمانی جماعت تھی, ان کے پاس سیٹس بھی تھی اپنی, یعنی ایک آدھی سیٹ ان کے پاس تھی. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی تھی. اب جب عدالت کے اندر یہ سارا کیس چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پہ کوئی پارلیمانی جماعت تو نہیں ہے, یعنی وہ لیگلی ہم ان کو مخصوص نشستیں نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ نہیں جیت کی ہے. یہ تو ایک نارمل روٹین کی چیزیں ہیں, جس طرح سے آپ اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک سیٹ حاصل کیا اور وہ پھر اپنی جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں. تو ہم آپ کو اس طرح سے نہیں سیٹس دے سکتے, جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی وکلا کا یہ موقف تھا کہ وہ ایک نشان زدہ پارٹی, یعنی ان کے پاس انتخابی نشان تو ہے, لیکن میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا اور اب بھی کہا کہ اب جو ہے وہ یہ آپ کو نقصان ہونا ہی تھا. اچھا, اب اس کے بعد لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں نہیں آئیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی جو وہ کے پی کے کی گورنمنٹ ہے وہ بڑی جو ہے وہ ویک ہو جائے گی. اور یہ میری بات آپ شاید نوٹ کر کے رکھ لیں کہ شاید کبھی نہ کبھی ان کے لیے مشکل بنے گی اور جو گنڈا پور کی ایک حکومت ہے وہ بھی جا سکتی ہے. اب مریم نواز کے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز کا ہیلتھ کارڈ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ میرا ہیلتھ کارڈ ہے, یعنی میرا منصوبہ ہے. مریم نواز نے باقاعدہ طور پہ آج اجلاس کے اندر یہ کہا ہے کہ ہیلتھ کارڈ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا. اب انہوں نے اس چیز کو بالکل کریڈٹ لینا ہے
آپ لیجئے، لیکن آپ ضرور جو ہے وہ اس ہیلتھ کارڈ کو جو ہے وہ فعال رکھیے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جی یہ ہیلتھ کارڈ پاکستان مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا، اور اب جو ہے وہ اس کے اندر بہت اہم جو ہے وہ اپڈیٹس لائیں گے، بہت زیادہ اچھی جو چیزیں اس کے اندر لائیں گے، اور پھر اس کو جو ہے وہ ہم ری لانچ کریں گے۔ لیکن میں تھوڑا سا ماضی میں چلا جاؤں، میری عادت ہے تھوڑا سا میں چلا جاتا ہوں ماضی کے اندر اگر چلے جائیں تو آج سے کچھ سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں ہوتی تھی۔ یہ کہتے تھے کہ آپ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ ایک بندے کو پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو آپ نے یہ سارے پیسے جو ہے وہ کسی ہاسپٹل بنانے میں کے اندر کیوں نہیں لگائے؟ یعنی یہ تمام لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر کیوں جاتے ہیں؟ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے تھے، یہ مریم نواز صاحبہ باقاعدہ اپنے جلسوں کے اندر یہ کہتی رہی، اور میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ انہوں نے جو ہے سائیوال کے جلسے کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ ہیلتھ کارڈ تو ایک قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہے، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ باقاعدہ طور پہ خود کہتے تھے۔ لیکن اب اسی ہیلتھ کارڈ کا کریڈٹ لینے کے لیے، کیونکہ لوگوں کے اندر مقبول ہے، کیونکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لوگ اس چیز کی تعریف کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اس کارڈ کی، اس ہیلتھ کارڈ کی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ تھا اور اب ہم اس کو اچھے سے ری لانچ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ تصویر ایکسچینج کریں گے، جس طرح سے توڑوں کے اوپر جو ہے وہ راشن کے توڑوں کے اوپر آپ نے میاں صاحب کی پکچر لگا دی ہے، تو اس طرح سے آپ ایک پکچر ہی لگائیں گے، پرنٹنگ کے پیسے پڑوائیں گے لوگوں کو، بس بات ختم۔ یعنی جو ایک پہلے پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ان کا ہیلتھ کارڈ ہے، تو اب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو ری لانچ کرنا ہے، اور اس کے اوپر میاں صاحب کی تصویر آئے گی، اور پھر یہ بہت اچھا ہے اور سب سے جو ہے وہ اعلیٰ ترین قسم کا جو ہے یہ منصوبہ ہوگا۔ اچھا جی، اسد الطور صاحب کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، بہت دبنگ صحافی ہیں، ان کو باہر آنا چاہیے، ان کو کھل کے بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر یہ تمام تر انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔